السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کا بزدلانہ وار، بویا میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے بر وقت رد عمل دیتے ہوئے خارجیوں کے عزائم ناکام بنا دیے۔ خوارج سے لڑتے ہوئے 4 بہادر سپود شہید ہو گئے۔ چاروں دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرائی، جس سے 15 شہری زخمی ہوئے۔ بھارتی حمایت یافتہ خوارج کا گھناؤنا وار، شمالی وزیرستان میں بویا ملٹری کیمپ پر حملہ، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ ISPR کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی۔ دھماکے سے قریبی گھروں مسجد کو نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے دھرتی کے 4 سپود شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ خارجیوں کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری بھی شدید زخمی ہو گئے۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے استعمال، طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آفس مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے دہشت گرد حملے پر شدید رد عمل دیا، طالبان حکام کو ڈی مارچ بھی دیا۔ پاکستانی حکام نے دہشت گرد گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خارجی گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ حملے میں 4 پاکستانی سپاہی شہید ہوئے۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، عالمی سطح پر ایک بار پھر پاکستان کے موقف کی جیت ہو گئی۔ افغان طالبان رجیم میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں پر اقوام متحدہ کی ہوش ربا رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک دستاویز ہے، جس میں 29 مئی 2024 سے 11 نومبر 2025 تک کی صورتحال کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کو سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ میں افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروہ نہ ہونے کا طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ مختلف ممالک مسلسل اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ بدستور سرگرم ہیں۔ افغانستان میں داعش، TTP، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت دیگر کالعدم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ 2025 میں TTP نے پاکستان میں تقریباً 600 حملے کیے، کئی پاکستانی سیکورٹی فورسز نے ناکام بنائے۔ TTP نے پاک فوج سے منسلک اداروں اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے منصوبے بھی دہشت گردی اہداف میں شامل کر لیے ہیں۔ TTP کی سرحد پار دہشت گردی کے باعث سرحدی بندشوں سے افغان معیشت کو یومیہ تقریباً $10 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں افغانستان سے دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ نہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھارت کے گلے پڑ گئی۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں جمہوریت پسند بھارت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کی نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو گجرات کا قصاب قرار دیا، کہا کہ عثمان ہادی کے قتل میں بھارتی ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ مظاہرین نے غدار وطن شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی نظر آتش کر دیا۔ بھارت نواز 2 میڈیا ہاؤسز بھی جلا ڈالے۔ 2 قومی نظریہ دفن کرنے کے دعوے دار بھارت کا اپنا بیانیہ زمیں بوس۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت کے خلاف فیصلہ کن موڑ۔ نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مختلف شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے زور پکڑ گئے۔ ڈھاکہ میں مظاہرین نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کیا، تمام رکاوٹیں توڑ ڈالی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی قرار دیا۔ شاہ باغ اور ہادی اسکوائر پر بھی ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ مشتعل مظاہرین نے مودی کے پوسٹرز کو جوتے مارے، بھارتی وزیر اعظم کی تصاویر کو پاؤں تلے رون دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف آواز دبانے کے لیے مودی سرکار نے عثمان ہادی کو قتل کرایا۔ ہادی کے قاتلوں سے حسینہ واجد کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا۔ مشتعل مظاہرین نے غدار وطن شیخ مجیب الرحمان کا گھر نظر آتش کر دیا۔ بھارت اور حسینہ واجد کی جانب بیجا جھکاؤ رکھنے والے 2 اخبارات کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نائب سفیر کے گھر کو بھی سینکڑوں افراد نے گھیر لیا۔ بھارتی جریدے دکن ہیرلڈ کے مطابق بنگلہ دیشی عوام کے شدید احتجاج کے باعث بھارتی سفارت خانے میں ویزا سینٹر تاحال بند ہے۔ بھارت بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ مکمل طور پر کھو چکا۔ بنگلہ دیش نے بھارتی دباؤ اور بالادستی کی تمام سازشوں کو سختی سے مسترد کر دیا۔
جارحیت پسند بھارت کا مکرو چہرہ پھر بے نقاب، بنگلہ دیش میں بدامنی کے پیچھے بھی مودی کا ہاتھ، بھارت سرکار کا قاتلوں کی پشت پناہی کا انکشاف، شرانگیز بھارت کے مختلف ممالک کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت جاری، بنگلہ دیش کے انقلابی رہنما عثمان ہادی کے قاتل بھارت میں جا چھپے، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا۔ امن دشمن بھارت ہمسایہ ممالک میں شرانگیزی سے باز نہ آیا، بنگلہ دیش میں بھی بے امنی میں بھارت ملوث نکلا۔ بنگلہ دیشی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی پر فائرنگ کرنے والا ملزم فیصل کریم اور اس کا ساتھی عالمگیر شیخ حملے کے فوراً بعد بھارت فرار ہو گئے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ بھارت مداخلت سے باز نہ آیا تو مزاحمت سرحد پار بھی پھیل سکتی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، عثمان ہادی کا جسد خاکی سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر ادا کی جائے گی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ انقلابی رہنما عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں مسجد سے نکلتے ہوئے گولیاں ماری گئی تھیں۔ علاج کے لیے انہیں سنگاپور منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو جیو آر گیٹ حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 13 افراد کو بری کر دیا۔ 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا، جنہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔